یہ 2009 کی ایک یکبستہ رات تھی۔ موسم ابرآلود تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ کافی دیر سے بس سٹاپ پر اس انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی ٹیکسی آ جائے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک کوئی ٹیکسی والا اس طرف نہیں آیا تھا۔ بارش آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی اور ان کی فکر بھی بڑھ رہی تھی۔ اسی پریشان کن صورتحال میں ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ اس کا شکار ہیں، تو کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ان لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو اور اس کو بزنس بھی بنا لیا جائے۔ اتنے میں ٹیکسی آ گئی اور وہ دونوں بیٹھ گئے اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ لیکن وہ رات اس نے اسی سوچ میں گزاری۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والے مسائل کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات تو پریشانی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا اس کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ اپنے آپ کو ہلکان کر دیتا ہے، جبکہ عقل مند کہتے ہیں کہ زندگی میں آنے والے بحران ہی انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ دراصل مواقع ہوتے ہیں جنہیں استعمال میں لا کر انسان بے پناہ ترقی کر سکتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ اس بحران کو سمجھ لیا جائے اور اپنی تخلیقی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ایک خوبصورت موقع بنا لیا جائے۔ ہم اپنی کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ اگلی صبح وہ اپنے دوست کے پاس آیا اور اپنا آئیڈیا اس کو بتایا۔ دوست اس کی جانب کچھ دیر تک دیکھتا رہا، جوشیلی آواز میں بولا، زبردست، شاندار آئیڈیا ہے۔ اور اسی وقت دونوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا، اور پھر اس آئیڈیا نے ایک نئی انڈسٹری کی بنیاد رکھی جس کو آج رائڈ شیئرنگ انڈسٹری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسی کمپنی کا آغاز کیا جو اپنے صارفین کو ٹیکسی کی سہولت دیتی تھی۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس پر کام کیا، مگر یہ کمپنی زیادہ کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ اس کے ٹیکسیوں کے ریٹ دوسروں سے کافی زیادہ تھے۔ وہ دونوں ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کمپنی ایک موبائل ایپلیکیشن بنائی۔ یہ ایک ایسی ایپلیکیشن تھی جس کو کوئی بھی شخص اپنے موبائل میں انسٹال کر کے اس کے ذریعے اپنے لیے ٹیکسی منگوا سکتا تھا۔ کمپنی جی پی ایس سسٹم کی بدولت صارف کی لوکیشن معلوم کرتی اور کچھ ہی وقت میں گاڑی اس کے گھر کے دروازے پر موجود ہوتی۔ چونکہ اس وقت یہ دوسرا شخص اس مسئلے کا شکار تھا، چنانچہ اس نئے آئیڈیا سے مختصر عرصے میں بھرپور مقبولیت حاصل کی اور دن بدن ترقی کرتی گئی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کمپنی نے یہ سہولت بھی متعارف کرائی کہ کوئی بھی شخص اپنی گاڑی اس کمپنی میں رجسٹر کروا کر ٹیکس فری کے طور پر چلا سکتا ہے۔ یہ آئیڈیا بھی لوگوں کو پسند آیا اور وہ تمام ٹیکسی ڈرائیورز جو پہلے سواری کے لیے جگہ جگہ انتظار کرتے اب اس کمپنی میں شامل ہو گئے، اور اب انہیں بڑی آسانی کے ساتھ سواریاں ملنے لگیں۔ رجسٹرڈ ہونے والی گاڑیوں اور ڈرائیورز کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا تھا، اور یوں کمپنی ترقی کی منازل طے کر رہی تھی۔ اس کمپنی نے اپنا آغاز ٹیکسی سے کیا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ موٹر بائک، فوڈ ڈیلیوری، منی آرڈر، بڑی کار، حتیٰ کہ لگژری کار کی سہولیات بھی متعارف کراتی گئی، اور پھر دنیا حیران رہ گئی جب یہ ہیلی کاپٹر رائڈ کی سہولت سے بھی منظر عام پر آئی۔ یہ کہانی رائڈ شیئرنگ انڈسٹری کی مقبول ترین کمپنی یو بی ای آر کی ہے، جو کہ $15 بلین کی مالیت ہونے کے ساتھ آج 83 ممالک کے 633 سے زیادہ شہروں میں اپنی خدمات دے رہی ہے۔ فرانسیسی ناول نگار وکٹر ہیوگ کہتا ہے کہ دنیا میں اتنی طاقتور اور کوئی چیز نہیں جتنا کہ وہ آئیڈیا جس کی اس وقت واقعی ضرورت ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک بہترین آئیڈیا انسان کی زندگی بدل کر رکھ سکتا ہے۔ دنیا کی جتنے بھی بڑی ایجادات ہوئیں وہ سب سوچ و خیال کی بدولت وجود میں آئیں۔ نیا سوچنا انسان کے لیے ترقی کی راہیں کھول دیتا ہے۔ ایسا شخص بڑے سے بڑے مسئلے کی صورت میں بھی اپنے لیے کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے جس کے ذریعے وہ اس آزمائش سے بآسانی نکل آتا ہے۔ وہ دولت ہے جو اس دنیا میں صرف انسان کو حاصل ہے۔ انسان کو وہ فطری صلاحیتیں میسر نہیں جو دوسرے جانداروں کو ہیں۔ یہ چیتے کی طرح تیز دوڑ نہیں سکتا، شاہین کی طرح دور تک نہیں دیکھ سکتا، بندر کی طرح پھرتیلا نہیں ہے، لیکن ایک نعمت اس کے پاس ایسی ہے جس کی بدولت اس کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت۔ منزلیں فقط لوہے، سریے اور سیمنٹ سے نہیں بنا کرتی بلکہ افکار تازہ سے بنتی ہیں۔ دنیا اسی کے نقش قدم پر چلتی ہے جو نئی سوچ، نیا خیال اور فکر تازہ رکھتا ہو، جس کو اللہ نے یہ شعور دیا ہو کہ کس وقت میں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔
یہی لوگ آگے جا کر زمانے کی لیڈرز بنتے ہیں اور ان کے ویژن سے بڑی بڑی امپائرز وجود میں آتی ہیں۔ میں جب بھی کسی سیشن میں نوجوانوں کو کچھ نیا کرنے کا کہتا ہوں تو اکثر اوقات مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ نیا آئیڈیا ہمارے ذہنوں میں کیسے آئے، یعنی ہم نیا آئیڈیا کیسے سوچیں۔ یاد رکھیں کہ نیا آئیڈیا اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ خواب میں نہیں آیا کرتا، بلکہ اس کے لیے اپنے آس پاس دیکھنا اور زمانے کے حالات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ جس انسان کا مشاہدہ وسیع اور گہرا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کی جزیات کے متعلق سوچتا ہے، اس کے ذہن میں مختلف طرح کے آئیڈیاز آتے ہیں۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ ایک آئیڈیا مکمل طور پر اپنے تمام جزیات کے ساتھ ہمارے ذہن میں آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بڑا آئیڈیا یا چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز سے بنتا ہے۔ آپ نے بس چھوٹے سے ایک خیال کو پکڑنا ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے، اس پر مزید سوچ وچار کرنا ہے اور پھر پہلی فرصت میں اس کو عملی صورت میں لانا ہے۔ جب آپ ایک چھوٹے سے خیال کو عملی روپ دے دیتے ہیں تو پھر کچھ ہی دنوں میں مزید نئی چیزیں آپ کے سامنے آشکار ہو جائیں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی غلطیوں کا علم بھی ہو جائے گا، اور جیسے جیسے آپ اپنے آئیڈیا کو لوگوں کی ضرورت کے مطابق ڈھالتے جائیں گے، آپ کا آئیڈیا زمانے میں مقبول ہوتا جائے گا۔ اس موضوع پر ایک معروف محقق کیون ڈن ہار نے ایک ریسرچ کی۔ اس نے سائنسدانوں کے تجربہ گاہ میں کیمرے لگائے اور ان کے معمولات کا مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ دراصل وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک سائنسدان جو کہ سب سے زیادہ سوچنے والا انسان ہوتا ہے، وہ اپنی سوچ سے انسانیت کے لیے نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، اس کے ذہن میں کس طرح بہترین آئیڈیاز آتے ہیں۔ اس نے ان سائنسدانوں کو لیب میں کام کرتے ہوئے بھی ریکارڈ کیا، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے اور آپس میں گپ شپ کرتے ہوئے بھی۔ اس تحقیق کا نتیجہ جب نکلا تو وہ بہت حیرت انگیز تھا، کیونکہ معلوم ہوا کہ بہترین آئیڈیاز نے اس وقت جنم لیا جب وہ لوگ آپس میں بیٹھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے۔ انسان جب دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اپنے خیالات ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو ایسے وقت میں زیادہ بہتر آئیڈیاز اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ یہی چیز نیپولن نے بھی اپنے مشہور سامانہ کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں بھی بتائی کہ دنیا کے کامیاب ترین شخصیات میں ایک عادت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اپنا ایڈوائزری بورڈ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں، وہ موجودہ زمانے کے حالات اور مستقبل کے امکانات کو زیر بحث لاتے ہیں، اور یہ عادت ان کے افکار کو تازہ کرتی ہے، جن کی بدولت ان کا شمار دنیا کی کامیاب شخصیات میں ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر زمانہ کچھ عرصے بعد کروٹ لیتا ہے اور نئے حالات کے ساتھ نئی ضروریات اور نئے تقاضے جنم لیتے ہیں۔ آج کے دور کے تقاضوں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی صرف ایک ایجاد نہیں رہی بلکہ اب یہ ہمارا لائف سٹائل بن چکی ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم گاڑی لینا چاہیں تو ہم فاکسی نہیں لے سکتے۔ آئی فون کے زمانے میں ہم 3310 ماڈل استعمال نہیں کر سکتے۔ کورونا کے بعد کی دنیا میں چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھی ہیں اور بڑھ رہی ہیں۔ اس انقلاب نے اپنے ساتھ بہت سارے مواقع بھی پیدا کیے ہیں جنہیں استعمال میں لا کر کوئی بھی انسان ترقی کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قدر بے تحاشا مواقع کے باوجود آج ہمارا نوجوان بے روزگاری کا شکار ہے، جس نے اس کو ڈپریشن میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہر نوجوان نوکری چاہتا ہے تاکہ مہینے بعد اس کی لگی بندھی تنخواہ ملتی رہے، لیکن آ کر اس سے کہا جائے کہ بھائی، اللہ نے آپ کو اڑنے کے لیے بنایا ہے، تم رینگتے کیوں ہو؟ کیوں معمولی تنخواہ پر کمپرومائز کر رہے ہو؟ اپنی قابلیت کو استعمال میں لاؤ اور کچھ نیا کرو، تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی نیا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ آج کا نوجوان نیا قدم اٹھانے سے اس لیے بھی ڈرتا ہے کیونکہ کہیں ناکام نہ ہو جاؤں، کیونکہ پھر جگ ہنسائی ہوگی۔ اس میں قصور ہمارے معاشرتی رویے کا بھی ہے۔ یہاں اگر کوئی نیا قدم اٹھانا چاہتا ہے تو لوگ پہلا کمنٹ ہی یہ ہوتا ہے، تو نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی وہ انسان اگر اپنے پختہ ارادے کے بل پر وہ کام کرنے کی کوشش شروع کرے اور بدقسمتی سے اس کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے تو پھر تانے مار مار کر اس کی رہی سہی ہمت کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ حوصلہ شکنی کی یہ روایت بہت ہی خطرناک ہے۔ نامعلوم ہماری اس عادت سے کتنے حوصلہ مندوں کے حوصلے ٹوٹے، کتنوں کے ارادے خاک ہوئے، کتنوں کے عزائم پارا پارا ہوئے، اور کتنے ایسے لوگ تھے جو اپنی قابلیت کو سینے میں ہی سنبھال کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی اس روش کو چھوڑ دیں اور ہر وہ شخص جو اپنی ذات کی بہتری کے لیے یا ملک و قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے
اس کی ہمت بنے، اس کا بازو بنے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی حوصلہ افزائی تو کریں۔ مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، اگر دوڑ نہیں سکتے تو چلو، اگر چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھتے رہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ پانی کا قطرہ بھی اگر سنگلاہ پتھر پر مسلسل پڑتا رہے تو ایک نہ ایک دن اس میں سوراخ کر لیتا ہے۔ انسان کی محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کو سمت دی جائے اور مستقل مزاجی کے ساتھ کی جائے۔ آج ہمارے ملک و قوم کو نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم عرصہ دراز سے ایک ہی دائرے میں سفر کر رہے ہیں۔ قومیں نہیں بنتی، بلکہ ترقی کے لیے آؤٹ آف دا باکس سوچنا اور کرنا پڑتا ہے۔ آؤٹ آف دا باکس سوچنے اور کچھ کر دکھانے کے مواقع جس قدر آج کا زمانہ دے رہا ہے، شاید ہی کسی زمانے نے دیے ہوں۔ اپنے ارد گرد غور کریں، اس یقین کے ساتھ کہ لاتعداد نئے آئیڈیاز آپ کے گرد بکھرے پڑے ہیں، انہیں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی نیا آئیڈیا اور فکر تازہ کا کوئی بھی جھونکا آپ کے ذہن پر دستک دے تو اس کو فوری طور پر کاغذ کے حوالے کریں، اس پر مزید سوچیں اور جلد سے جلد اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اپنے آئیڈیا کو تشکیل دینے میں ناکامی آپ کے سامنے آ سکتی ہے، آپ مایوس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا جذبہ بھی ماند پڑ سکتا ہے، آپ کو ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے اور آپ گر بھی سکتے ہیں، لیکن آپ نے اٹھنا ہے، خود کو جھاڑنا ہے، اپنی منزل کی جانب دیکھنا ہے اور لڑکھڑاتے ہی صحیح اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ اپنی ناکامی کو ویلکم کرنا اور اسے گلے لگانا سیکھیں، کیونکہ یہی وہ آغاز ہے جہاں سے آپ کامیابی کے زینے پر قدم رکھتے ہیں۔